نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك وخير خلقك هو الحبيب الذي لا شفاعة بكل هم وواجب. انسان اپنی آخرت کی جو ہے وہ فکر رکھتے ہوئے اس دنیا میں چلے جو انشاءاللہ تعالی اعمال صالحہ اللہ جل شانہ کی فرما برداری اور اطاعت اور سے شوق اور ذوق پیدا ہوگا. شرط یہ ہے کہ میں نے ضروری بات کی ہے کہ فکر آخرت ہمیشہ اس کے ذہن میں ہو. فکر آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کے اندر آدمی کوئی بہت بڑا سفر کرنے والا ہو, لمبا سفر کرنے والا ہو, جس میں کوئی بہت بڑے کام ہو, تو اس وقت انسان اسی کی فکر میں رہتا ہے کہ مجھے لمبا سفر کرنا ہے. تو آخرت کا سفر تو نوعی ایک ایسا ہے کہ جہاں سے واپس لوٹ کر آنا نہیں. آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی نماز میں اذا جاءت الطامة الكبرى يوم يذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. قیامت آ جائے گی کہ عالم برزخ ختم ہو جائے گا. قیامت تک تو عالم برزخ میں رہنا ہے. عالم برزخ کا معنی درمیانی حصہ ہے. دنیا اور آخرت کے دنیا اور قبر, دنیا اور قیامت کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. اور اس برزخ کا بیان کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, کہ ان کی اس مرنے کے بعد جو ہے برزخ کا ایک زمانہ ہوگا اور قیامت تک. اذا نفخ الصور فلا انصاب پھر سور کی دی جائے گی. تو یہ تو برزخ کا زمانہ ہے, اس کو بھی یاد رکھتے. اور پھر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یاد دلایا کہ جب قیامت آئی جائے گی پھر جاءت الطامة الكبرى یومئذ یتذکر الانسان ما سعى, تو اس دن انسان نے جو دنیا میں کیا ہے اس کو یاد کرے گا, بھولے گا نہیں میں نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. یوم یذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یری, جہنم بھی سامنے کر دی جائے گی دیکھ لو. تو اس دن کی متعلق اللہ جل شانہ فیصلہ فرماتے ہیں اس نے سرکشی کی, نافرمانی کی, وآخر الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. وأما من طغى وآخر الحیات الدنیا, فرمایا فإن الجحیم هی المأوى, جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. لیکن اس دنیا میں جیسے ابھی میں نے شروع میں کہا کہ آخرت کے سفر کا خیال رکھتے ہوئے چلے, تو اس کو آگے بیان فرماتے ہیں اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. آگے واما من خاف, جو ڈر گیا مجھے حساب کتاب لینا ہے, اللہ تعالیٰ نے جانا ہے. واما من خاف مقام ربی, اپنے پروردگار کے سامنے حساب دینے کا خیال کیا. ونہى النفس, اور اس خیال کرتے ہوئے دنیا کے اندر نفس کو اس کی خواہشات سے روک دیا. نفس جو ہے نا یہ سب سے بڑا دشمن ہے, آزادی ہوگی سب سے بڑا. یہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے, رب چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی خواہش ہو پوری. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس, نفس کو روک لیا خواہشات سے. فإن الجنة هي المأوى, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واما من خاف. اس لیے میرے بھائیوں تو دنیا کے اندر آخرت کا خیال رکھتے ہوئے چلنا
کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ اللہ جل شانہ کی فرمانبرداری کرنا آ جائے گا، گناہوں سے بچنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوگا. جیسے کہ بہت سی مرتبہ بہت سی چیزوں کی عادت ہو کھانے پینے میں، لیکن آدمی بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر اس کے اوپر پابندی لگائے اور یہ کہہ دے کہ یہ کھائے گا تو یہ بیماری بڑھ جائے گی، تو اس وقت جو ہے اپنے اوپر جبر کر کے ان چیزوں کو کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا. تو آخرت کا خیال رہے گا، مرنے کا خیال رہے گا، قبر میں جانے کا، عالم برزخ کا. تو فرمایا کیا ہوا؟ وہ نفس کو اس کی خواہشات سے روک دے گا. دنیا میں زندگی ایسی گزرے گی کہ جو خواہش نفس کی اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق ہوگی اس کو تو پورا کیا جائے گا، اور جو خواہش اس کے اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف ہوگی اس کو. اس میں سب سے بڑا معین اور مددگار ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو دیکھیں کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہماری مدد کر سکتی ہے کہ یہ نفس کے دھوکے سے، نفس کی خواہشات سے ہم بچ جائیں. اور نفس کی ہزاروں خواہشات ہیں. سب سے زیادہ گناہ کرنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے، ہر عام وہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے. اسی لیے دیکھا کہ بہت سی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں، لیکن نفس کی خواہش ہے تو آدمی کر ہی لیتا ہے اس کو، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے. مثلا غیبت کرنا، ضمی کرنا، حسد کرنا، بغض کرنا، تکبر کرنا، یہ ساری کی ساری نفس کی خواہشات ہیں. نفس بڑا بننا چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، خواہش اس کی یہ ہوتی ہے. اور پھر خاص کر کے اگر کوئی چیز ایسی مل گئی، مثلا کوئی بڑا عہدہ مل گیا، کوئی بڑی کرسی مل گئی، تو یہ نفس جو ہے بہت ہی اونچا کر بنتا ہے، نیچے لوگوں کو سامنے نہیں لاتا. تو یہ نفس کی خواہشات سے، جس کو روحانی مرض بھی کہتے ہیں، زبردست منورات، غیبت کرنا اور قسم قسم کے گناہ. اب تو میرے بھائی دوستوں، گناہ کو تو سب سمجھ گئے ہیں، ہم گناہ کو تو سب جانتے ہیں، لیکن چھوڑنے کا طریقہ جاننا چاہیے کہ یہ چھوٹے کیسے. گناہ تو معلوم، ناحق لوگوں کو تکلیف دینا، ہاتھ سے، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، اشاروں سے، یہ تو سب گناہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کے چھوڑنے کا یہ نفس قابو میں کیسے آئے؟ تو بعض یہ نفس قابو میں کیسے آئے؟ تو آپ لوگ اور ہم سب لوگ، آپ اور اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس میں اس نفس کو، اس کی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے مددگار یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں 24 گھنٹے میں ہر وقت اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق رکھیں. تعلق کس کا نام ہے؟ تعلق اس کا نام ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز ایسی جو فرائض نہیں ہے، واجبات میں نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر کیا کر لو، لازم کر لو. یہیں سے بزرگوں نے یہ وظیفے، وظائف اور یہ ذکر اللہ اور یہ ساری چیزیں معین فرمائی. یہ نفس کے علاج کے لیے جب بھی نفس بیکار ہوگا، دیکھو صاحب قصیدہ ابتداء ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، والنفس قطعی، والنفس قطعی، یہ نفس جو ہے بالکل، یعنی اس کی ایک عادت تو بچے کے معنی میں کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس کے مزاح کی بات کرنا چاہیے. آپ نے شاید کسی بچے کو دیکھا نہیں ہوگا تو باعادت جو اس طریقے سے بیٹھا ہوا 5-7 سال کا، دیکھا تو ہوگا سے کون ہوگا، کبھی دیکھا؟ اگر ایسا دیکھے تو بچے کی طرح کسی بچے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے کچھ سوچتا ہو. اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور نفس ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے کہا کہ اس نفس کو 2 چیزوں کے اندر مشہور رکھو، یہ معین و مددگار ہوگا. ایک تو دنیا کے جائز کاموں میں، اور اس سے جو وقت بچ جائے وہ آخرت کو حاصل کرنے میں. اگر یہ 2 کاموں سے فارغ اس کو نہ لگائے اور اس سے اس کو فرصت ملی تو یقیناً وہ گناہ کرائے، یقیناً وہ گناہ کرائے. یہ ایک اصول معین کر لو جو حضرات اولیاء کرام نے بطور علاج کے بہت ہی ترتیب اس کو دی. بہت اب آپ کہتے ہیں کہ کیا یاسین شریف پڑھنا فرض تھوڑا ہے روزانہ، کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنا روزانہ فرض تھوڑا ہے، ذکر اللہ کرنا فرض تھوڑا ہے، مناجات مقبول پڑھنا فرض تھوڑا ہے، وہ پڑھنا فرض تھوڑا ہے. فرض تو کچھ نہیں ہے، لیکن بزرگوں نے یہ علاجات مقرر کیے کہ جب بھی وقت بن جائے تو اس کے ذریعے سے آخرت بنے گی. ہم قرآن پاک مثلاً ایک یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے جتنا ثواب ملے گا. اب یہ کتنی بڑی بات ہوگی جو ہمارے
ہمارے نامہ اعمال کے اندر اگر روزانہ ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ رہے تو تین یاسین شریف، اس کے علاوہ اس کے اوپر اور دوسری نیکیوں کو قیاس کرو. تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو دو چیزوں میں سے ایک چیز میں مشہور ہو، دنیا کے جائز کاموں میں اور آخرت میں. پھر ان دونوں کے اندر یہ بات ضرور رکھیے، یہ بتائیے بزرگوں نے کہ دنیا کے جائز کاموں کے اندر میں وہ جائز کام کو کرتے ہوئے بھی گناہ کرائے گا، تو وہاں اس کی نگرانی رکھے. تو اس وقت کیا کرے؟ اس وقت اللہ کا ذکر کرے، خبر کو خیال میں رکھے، دنیا کے مسائل اور شدائد کو خیال میں رکھے. دنیا کے اندر جو لوگ بیمار اچانک پڑ رہے ہیں، مر گئے ہیں، مر رہے ہیں ہسپتالوں میں، بیمار ہیں، کئی ہفتے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے جیسے ایک انسان تھے. ان کی حالت کا مراقبہ کیا ہے؟ یہ مراقبہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ نفسی خواہشات چھوٹیں گی. آپ صبح میں اگر اٹھے اور پہلے ہی نفسی خواہش یہ ہوگی کہ ہم گھر پر نماز پڑھ لیں، اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرے گا کہ آج یہ بہانہ ہے وہ بہانہ ہے. اس لیے کیا کرتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی سب سے پہلے کرائے کہ جماعت جو وجوب یا قریب الوجوب ہے یہ ہم سے چھوڑا کر ایک گناہ کبیرہ کے اندر مستقل اس نے لگا دیا کہ نماز گھر پر پڑھ لو. بہت ٹھنڈی اس لیے کیا ہے، کسی کو کیا عذر، کسی کو کیا عذر، کسی کو کیا عذر، یہ گھر پر پڑھ لو. بھائی باقی اگر عذر ہو تو اس کو شریعت مانتی ہے، لیکن اس عذر کے اندر کسی اور سے پوچھا جائے، خود کہنا کیا جائے کہ میرے لیے عذر ہے. علماء سے اس کی وجہ اپنے اوپر سے لوگوں کو پوچھا جائے کہ بھائی میرے کو یہ ہے تو عذر ہے یا نہیں. اگر وہ نہ کر دے کہ منع کر دے کہ عذر نہیں ہے، عذر نہیں ہے، مسجد میں جانا چاہیے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے، یہیں سے اس میں گناہ کرائے سب سے پہلے. اور پھر جو ہے گھر نماز پڑھ لی تو کتنی رکعتوں کا جو ثواب ملتا تھا وہ سب ضائع گئے، اور گھر پر نماز پڑھا. پھر اس نے اس کی عادت ڈالی. بعض رات نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز مسجدوں میں نہیں جاتے کہ روزانہ نفس ان کے پاس گناہ کبیرہ کرا. آپ جانتے ہو سر وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو عام طور سے ہم سنتے ہیں، لیکن ذہن میں جگہ بھی آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا ارادہ کتنے مشکل نبی ہے، لیکن کہتے ہیں میرا ارادہ جو ہوتا ہے کہ میں آگ لگاؤں بہت بڑی آگ پہ یاد کروں، پھر جماعت کھڑی کروں مسجد میں، پھر میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جلا دوں جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، جو گھر پر نماز پڑھتے ان لوگوں گھروں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شریک مہربان، لیکن گھر پر نماز پڑھنے والوں کے گھر کو جلا دینے کو فرمایا. اتنی سخت وہی کہ وہ آخرت میں جلے، اس سے پہلے میں ان کو یہاں جلاؤں ان کے گھروں کو تو شاید ان کی عبرت ہو جائے اور آخرت کی آگ سے بچ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی سخت وہی فرمائی. تو میرے بھائی جو کہنا یہ تھا کہ نفس کے لیے دو کام دنیا کے مباح جائز کام، اور پھر جو ہے جو وقت بچ جائے اس میں اس کو آخرت میں لگا دو، آخرت کے کام میں لگا دو، تاکہ اس کو تیسرے راستے کی سمجھ نہ پڑے. گناہ کرنے کی تیسرا راستہ گناہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ دو کاموں کو دونوں کو کرتے وقت نفس کی نگرانی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم فیکٹری میں کام کر رہے ہیں لیکن گناہ کر رہے ہیں، ایک طرف عورتیں کام کر رہی ہیں، ایک طرف مرد کام کر رہے ہیں. اب ہم تو جائز کام کرنے کے لیے آئے، حلال روزی تو ٹھیک ہے نا، حلال روزی کرنے کے لیے آئے، لیکن وہاں نظریں جو جاتی ہے تو یہ سارا حلال کو حرام بنا رہا ہے. وہ نفس اس کا یوں کہتا ہے میں 4 گھنٹے حلال روزی کمانے کے لیے گیا تھا، اور تقریب میں بھی یہی سنے گا اور یہ شک ہے بھی یہی کہ بھائی یہ تم جو ہے اپنے خرچے کو پورا کرنے کے لیے تم نے اس سے حلال کمایا، یہ ثواب کا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے کرتے وقت تم نے کیا کہ ایسا تم نہیں. ایک مرتبہ بہت سال ہو گئے بزرگ یہاں آئے تو ان کو کسی نے دعوت دی اپنی فیکٹری میں دعا کے لیے. تو ان بزرگ کا چونکہ میرے سے تعلق تھا تو مجھے کہا کہ آپ چلیے. میں نے کہا چلیں گے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں آپ کی بات آئے ہیں، آپ کی دعا کے لیے بلائے. تو وہاں ہم گئے تو دعا کرنے کے لیے، تو ایک طرف عورتیں کھڑی ایک طرف بند کر، دونوں ایک دوسرے کا نظارہ کر رہے ہیں. بہت سال ہو گئے. میں فوراً وہیں اسٹاپ ہو گیا، باہر نکلا. میں نے کہا آپ یہاں کیا دعا کرنی، دعا تو انہیں کے پاس کراؤ، یہاں کیا دعا کرنی، جبکہ اس طریقے سے بلا پڑ دے گی سب کھڑے ہوئے کسی کو دیکھ رہے ہیں. ان کو پہلے یہ نصیحت کر دیجیے کہ آج سے تم یہ کام کرو، اس چیز کو بند کر دو. بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، بہت لطف آتا ہے. لیکن یہ لطف اور مزہ ایسا ہے جیسا دنیا کے اندر کوئی زہریلی چیز
کھانے سے تو لطف اور مزہ آئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ بہت خراب ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر ہم نے دکان، کاروبار سب کو ہم نے تیار کیا، کیا کام کا، تھوڑے سے دن کے بعد جو ہے موت کے بستر پر، بیماری کے بستر پر دیر بھی نہیں لگتی، دیر بھی نہیں لگتی، ذرا سی دیر نہیں، وہ سارا کا سارا یہیں رہے۔ پھر وہ یاد آئے گا تو وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بھی کٹنگ ہوگی، دل صحیح گواہی نہیں دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ دونوں کام کرتے وقت، دنیا کا کام کرے، دیکھو گناہوں میں تو نہیں پھنس رہے ہیں، کام کرتے وقت جو ہے دو لیبر ایک آپس میں کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کی غیبت تو نہیں ہو رہی، کسی کی باتیں تو نہیں ہو رہی ہے، بدزنی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس دنیا کے مفاد کام کرتے وقت بھی جائز کام ہے، اس کو ثواب کا کام یوں ہم بنا سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ذکر اللہ جاری رہے، اللہ کا ذکر۔ اور ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو زبان سے ذکر ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ دل و دماغ سے اللہ جل شانہ کا ذکر ہو جائے، سوچتے رہے کہ ہم کو مرنا ہے، جانا ہے اللہ جل شانہ، یا شام کو کیا ہو جائے مجھے کیا پتا، کل کیا ہو جائے، پرسوں کیا ہو جائے۔ ہم ذرا ذرا سے دیکھتے دیکھتے آدمی اچھا خاصا چلتا پھرتا کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں، صرف وہ گزرا مرنے کے قریب ہوئے۔ اس لیے ہاسپٹل میں بھی جایا کرو اور ادھر سامان حاصل کیا کرو، لیکن نفس جب بگڑ جاتا ہے نا تو پھر کہیں بھی جائے تو اس سے جلنا بہت مشکل ہے۔ کوشش کرو ابھی سے میرے بھائی، ورنہ وہ مریضوں کی خبر لینے جائے گا اور خوبصورت جو ہے نسوں کو دیکھ کر آئے گا، اسی مدد سے لے کر آئے گا، بیماری کے لیے جائے گا وہاں بھی ہوگا استغفر اللہ العظیم۔ اب کون سا وقت ہے اللہ جل شانہ سے تعلق سدھارنے میں؟ بہت بڑی بات ہے یہ۔ آپ ہسپتال میں رہیں گے 2-4-5 ہفتہ تو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے علاج ہو رہا ہے، کس علاج، وہ اپنا کام کرتے رہے، آپ کو اللہ جل شانہ کے ساتھ لو ہونی چاہیے۔ اور جب بھی ایسی چیز کا سامنا آئے تو اللہ جل شانہ کو ذکر کر دو، یا اللہ میرے دل کو سنبھال، اللہ میری آنکھ کو سنبھال، میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ بیمار ہو کر آیا ہوں یہاں مولا کریم، میں نہ آتا میں دل نہ آیا، یا اللہ میں ظاہری جسم کے اندر بیمار ہوں لیکن میری روح کو تو تندرستی عطا فرما ہے، جسم کیا ہے شفا ہو یا نہ ہو، میری روح کو تندرستی عطا فرما۔ تو یہ دو کام ہے جائز، اور پھر اس وقت جو ہے وہ دھیان رکھے دین کا کام کرتے وقت بھی یہ نفس جو ہے بہت چالاک کہ دین کا کام کرتے وقت، جب میں یہاں میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہوں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ بات ہو جائے کہ اتنے سارے لوگ جو ہے مسجد میں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک اونچی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، شہر میرا کیسا مقام ہے، میں کسی بات کر رہا ہوں، یہاں ہم جو ہے یہ ساری ارشاد و نصیحت اور تلقین کا سارا ثواب چلا جائے، حسن تھوڑا ہے سب چلا گیا۔ اب میرے دماغ میں یہ آیا کہ میں جو ہے یہ کر رہا ہوں کر رہا ہوں، ہے نا، لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو جو ہے باتیں کر رہا ہوں، ٹیپ ہو رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر جائے گا، پھر کہاں جائے گا، تو لوگ مجھے کہاں سے بلائیں گے، یہ سارا میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو اس ارشاد اور نصیحت تلقین کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ مجھے یہ مراقبہ کرنا چاہیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ ان کو نصیحت کرنے والے ہوں گے وہ ناکامیاب ہو جائیں گے، تو جنت میں جانے والے کہیں گے بھائی تمہاری نصیحت کو تو سن سن کر ہم نے کامیابی حاصل کی، تم کدھر؟ تو کہا ہم کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، بات کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے ہو، خود نہیں کرتے ہو۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس دین کی فاجر کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، یہ رجل فاجر، تو یہ کیا ہے کہ دل کے اندر ایک قسم کا نفاق چھپا ہوا ہے، اب یہ اتنا نیک کام ہے، لیکن اگر آدمی نے اپنا خیال نہیں کیا، اس سے پہلے دعا نہیں کی، بعد میں توبہ نہیں کی، سلجھا نہیں، تو یہی نفس کیا کر رہا ہے، یہ کام یہ جو ہے یہ ارشاد نصیحت کرنے والوں کو کس پر لے جاتا ہے؟ تکبر پر لے جاتا ہے۔ جو اعلیٰ مرد ہے جس کی وہ لوگوں کو تلقین کرتا ہے وہ تو خود اس کے دماغ میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق۔ ایک غزوہ ہو رہا تھا، جہاد ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی، اس کا نام قزمان بتایا کہ ابھی یہ روایت میں پڑھی، طلبا کو میں نے پڑھائی بخاری شریف میں، شاید چھٹی سے پہلے آخری دنوں کے اندر کی روایت چل رہی تھی بخاری شریف کے اندر، تو میں نے وہاں طلباء کرام کو یہ بتایا تھا کہ اس کا نام قزمان لکھا ہے محدثین میں، روایت میں تو یہاں نہیں آیا ہے، میں نے کہا تو ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف کافر لڑ رہے ہیں۔ وہ آدمی قزمان جو ہے بہت محنت کر رہا تھا، طاقت بھی بہت،
غنام کا لفظ آتا ہے حدیث پاک میں، اعظم الرجل غنام، مسلمانوں کو بہت فائدہ دینے والا ہے۔ مسلمان آشا کرے اتنا کام کر رہا ہے، یہ کرسی کی بات کر رہا ہوں، تمہاری اصلاح اور میری بھی ہونی چاہیے، دونوں کی ہونی چاہیے، یہ کرسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنمی، کیا کہا؟ صحابہ کرام کی سمجھ نہیں آ رہی کیا کھلم کھلا مسلمانوں کے لشکر کے اندر اتنا زیادہ کام کرنے والا، اتنی طاقت، ہمارا یہ ہوا وہ ہوا، یہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ آپ نے تمہارے جہنم میں، لیکن صحابہ کرام ایمان تو لاتے ہیں لیکن بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہے نا، اور یہیں شیطان پاس میں آ جاتا ہے، یہ جہنمی ہے تو جنت میں کون جائے گا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی آدمی کے پیچھے پڑ گیا، ساتھ ہی رہے میدان کارگار لڑائی، کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ آخر اس کی زندگی میں کہا تو بہت لڑ رہا ہے، اس کے مارنے پر 4 انجام خوش ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی بہت سارے زخم لگے ادھر ادھر، وہ صحابی جو پیچھے لگے ہوئے تھے وہ وہیں اس کے بعد سے ہٹے نہیں، جب آخرکار وہ بہت سارے زخم لگے تھے اس کو برداشت نہیں کر سکا، تو اپنی تلوار اپنے یہاں سینے پر رکھی اور اس پر جھک کر تلوار کو ایک اس پار کر خودکشی کر لی، تو صحابی فوراً دوڑ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ، پہلے سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اب یقین زیادہ، یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا وہی ہوا، اس نے خودکشی سوسائڈ کیا ہوئی۔ آپ نے کہا قم یا بلال، بلال کو کہا کھڑے ہو جاؤ، لاؤ لوگوں کو پکار دو۔ مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرتے کرتے اگر تکبر آ گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ موت کی گڑبڑ۔ تو آپ نے دیکھا، میں کہہ رہا ہوں دونوں سائڈ کے کام کریں گے، جو اسی اصلاح کے لیے کرتے ہیں آپ اپنے جلدی سے جلد اللہ پاک میں جانا، آپ کا بھی بہت زیادہ یہ نہیں ہے، سبھی سمجھنا نا، ہماری عمر بڑی ہوئی تو ہم جانے والے ہیں، ممکن ہے تم لوگوں میں سے کوئی مجھ سے چلا بھی چلا جائے، کیوں اس کا یہ ڈر لگ رہا ہے ایسا بندے بھائی کیا ہوگا، جانا تو پڑے گا، تو اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا یہ دونوں سائڈ ہیں، دنیا کا کام کرتے ہوئے تو بتا دیا، دین کا کام کرتے ہوئے یہاں زیادہ کیئرفلی ہوشیار رہنا۔ اب یہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے کو میرا شیخ دیکھ لے کہ میں خود دوڑ رہا ہوں، خود ذکر کرتا ہوں، خوش ہو جائے گا۔ جب شیخ کو خوش کیا، اللہ کو نہ خوش کیا تو وہ ذکر ہی کس کام کا؟ انسان کو خوش کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، تو کام ہی کیا۔ نماز پڑھی، نماز میں بھی کوئی اور غرض آ گئی، سوچ لو اس کو، ساری تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اجماع میں کر لیا۔ تمہارے دین کا کام، دنیا کا کام، یہاں سے طلبا بھی بیٹھے ہیں، طلبا کرام، ان کے لیے میرے لیے آتی ہے تو ان کو لیے بھی نہیں آئے گی، ان کے لیے بات آئے گی کہ پڑھتے وقت پڑھاتے وقت سوچ لیں کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، شیطان دونوں طرف سے۔ لیکن میں نے کہا کہ اگر قبر کی یاد رکھوگے، اللہ جل شانہ کی یاد رکھوگے، دونوں کام کی ہو، مرنے کو یاد رکھوگے، مرنے کو یاد رکھنے سے بہت زیادہ انسان کے اندر خلوص پیدا ہو جاتا ہے، اخلاق ڈر آتا ہے نا، واما من خاف، جو ڈر گیا، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب گزر گیا اور غالباً حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کافی تابعین اب آ گئے تھے، صحابہ چل رہے ہیں اللہ پاک کے یہاں، صحابی اس کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں لکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہو جائے، اس کا نام اسی ایمان کی حالت میں انتقال ہو جائے، صحابی کہتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کے اندر جو ہے ایک نوجوان مسجد نبی علیہ السلام میں نماز پڑھنے آ رہا تھا، تو راستے کے اندر چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، جو بڑی بڑی بلڈنگ آ رہے، اس وقت کا مدینہ منورہ جو ہے بہت ہی جھوپڑے والا تھا، بہت ہی کچے راستوں والا تھا، لیکن پر نور تھا،
اور آج بھی اللہ کے کرم سے پرنور مدینہ منورہ کی نورانی جائے گی نہیں، چاہے کوئی زندگی کر لو، مدینہ منورہ کی نورانی جائے گی نہیں۔ نوجوان نماز پڑھنے آتا ہے، مخلص نوجوان، تو راستے میں جو ہے کسی عورت کے داؤ میں پھنس گیا، لڑکی نوجوان اشارت نے اپنا کام کرنا شروع کیا، تو ایک دن دو دن پھر آتے کار ایسا ہوا کہ نفس نے ورگلایا، تو ایک دن چلا ہی گیا اپنے گھر کی طرف، رات کو عشاء کو نماز پڑھی جا رہا، لیکن جب قریب گیا تو اسے فوراً حضور صلی اللہ کی مسجد آئی، یاد آئی، اللہ کے سامنے جانے کا یاد آیا، آپ صلی اللہ کی قبر مبارک سے کھلی، اس کا منظر سامنے آ گیا کہ ہائی میں مدینہ منورہ میں اور میں کس کام کے لیے چل پڑا، کہاں گیا؟ تو اس لڑکی کی جھونپڑی کی طرف گیا تو وہاں جاتے ہی قریب جو ہے اس کو اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ وہاں سے بیچارہ گر گیا، اور اسی وقت اس نے جان دی، دم کو خوف ہلا دی، مر گیا۔ تو صاحب کرام نے صابین سے جمع ہو گئے، موت کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کس لیے مرا ہو، تجہیز تقدیم کی، جنازے کی نماز ہوئی، راتوں رات دفن کر دیا، صبح میں عمر رضی اللہ عنہ کی خبر ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نے کہا کہ بہت رات گئی تھی، اس لیے آپ کو جو ہے نہیں اٹھایا، اور پھر یہ ہے کہ ایسا ایسا مرا، وہ اس کو ذرا اچھا نہیں تھی، عمر رضی اللہ نے ایسا نہیں، وہ تو بہت اچھی موت مرا جس نے اللہ کے خوف کے اندر جان دی تھی کہ ہائی مجھ سے کیا ہو گیا، میں کدھر قدم اٹھایا نہیں، تو چلو سب قبرستان میں ان کا ایک گاؤں میں جب قبرستان گئے کہ صحابہ تابعین اور عمر رضی اللہ عنہ خبر بتائی، تو آپ نے جا کر قرآن پاک کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ جل شانہ کو حساب دینے سے ڈر گیا، خوف الہی پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اندر سے آواز آئی، شوقہ معذریہ نو اللہ منقطنی واقعہ لکھا ہے کہ اندر سے آواز آئی، بے شک صدقت یا امیر المؤمنین، یہ امیر المؤمنین آپ نے سچ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا وعدہ فرمایا۔ جنت تو قیامت کے بعد ملے گی، لیکن آپ کو معلوم ہے جنت دکھا دی جاتی ہے، احادیث میں بار بار آتا ہے، جب آدمی کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کا کنیکشن عالم برزخ سے ہو گیا۔ عالم برزخ بہت بڑی چیز ہے، عالم برزخ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ دنیا میں تو ہم رہتے ہیں نا، کیا یہی تو دیکھو چاند کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، 7 زمینیں اور کیا کیا لوگ تلاش کرتے ہیں، یہ عالم برزخ کی تو بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جیسا میت کو لٹایا وہ تو مرتی ہو رہا ہے، لیکن اس کی روح اور اس کا دوسرا جسم سب عالم برزخ کے اندر، عالم برزخ کے اندر کہا عالم برزخ کے اندر آدمی جب چلا جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح شام نظارہ کرایا جاتا ہے، اس کو 2 چیزوں کا، جہنم کا بھی اور جنت کا بھی۔ یہ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال جانی کہ جنت اس کے حق میں ہے تو کہا جاتا ہے صبح کو شام کو یہ آپ کا ٹھکانا ہے، یہ آپ کا ٹھکانا جنت ہے، اور شاید اس میں جو ہے لڑکا بھی رہتا ہوگا کوئی آدمی اگر اس کے لیے 40 ثواب ہو گیا کر، لیکن یہ ہے حدیث پاک میں کہ جنت بتا دی جاتی ہے، صبح کو دیکھ ساری وسعت بتا دی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ جنت کا ایک کونا بتایا جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور پھر جہنم بتائی جاتی ہے، ایک جگہ ہوتا سب قضا ہو رہا ہے، کہا کہ یہ تیرا ٹھکانا تھا، اگر تو ہمارے صالحہ میں کرتا تو یہ ٹھکانا تھا۔ ہر ایک کی 2 سیٹیں ہیں جسے بعد میں آئے، جنت میں 2 سیٹ اور جہنم میں ہر آدمی کی 2 سیٹ، ایک سیٹ جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جو آدمی جہنم میں جاتا ہے اس کی سیٹ جنت میں مسلمان لوگ ملے گی ہمارے صالحہ کو، اور جو جنت میں جائے گا تو کہتے ہیں کہ اس کی جو جنت کی سیٹ ہے وہ بھی یہ ملے گا۔ تو 12 دونوں ٹھکانے بتا دیے جاتے ہیں عالم برزخ کے اندر۔ تو میں عرض کر رہا تھا جنت سے ملے گی بعد میں، لیکن روزانہ جنت کو دیکھنا کہ یہ میرا ٹھکانا ہے، اور کتنی اس کو خوشی ہوگی، اور جہنم بتائی جائے کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے تو کتنا اس کو غم ہوگا۔ تو اس لیے اصل تو میں کہہ رہا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دونوں کام کو کرتے وقت اللہ جل شانہ کا خوف کا دل کے اندر ہونا، اس سے آدمی کا تعلق معاملہ بہت زبردست قوی ہوتا ہے، کہ دنیا کے کاموں کے گناہوں سے رک جائے گا،
اور جو نیک کام ہے اس کے اندر بھی گناہوں کام سے اٹھ جائے گا، اس کو خالص لوجہ اللہ جل شانہ کے لیے کرنا چاہیے، اور جو اوقات بچ جائے اس کو بچاؤ نہ، کیونکہ بات ہے کہ بچائے اوقات کو بچائے۔ آدمی شاپ میں بیٹھا ہے، کچھ فیکٹری دکان کھلتا ہے، جو وقت بچ جاتا ہے اس میں کبھی یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، اس کے اندر سے پیسہ مل جائے۔ ہمارے پاس وقت کی بچت کہاں ہے؟ بچت نہیں ہے وقت کی، سفر بہت لمبا ہے اور اس کے اندر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وقت مل گیا قرآن سے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، کوئی کتاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نصیحت کی کتاب کو دیکھ، اور اپنے اوپر جو ہے نا آپ اصلاح کرنے والے، نئے اصلاح کرنے والا اپنی آپ میں، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاملات کو صبح سے لے کر شام تک، رات کو سونے تک کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، اور یہ معاملات کیونکہ پرائیویٹ ہوں گے کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ اس کے اندر تکبر آنے کا امکان تو ہے، لیکن بہت جلد نہیں، کیونکہ ریاکاری سے بچ جائے گا آدمی۔ یہ جو ہے پرائیویٹ میں سکے سے آپ صبح میں اپنا معمول رکھو گے، ذکر اللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ذکر اللہ کریں گے، پھر اگر کچھ وقت بچ گیا بعد میں تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اس طریقے سے ظہر کے بعد بھی کچھ، شام کو بھی کچھ، اپنا کاروبار کرو، تجارت کرو۔ اگر کاروبار اور تجارت کرتے ہیں، کوئی شاپ کرتے ہیں، اس سے زیادہ وقت نہیں ملتا ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس کو کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ۔ اس نفس کو جب تک جو ہے آپ پکڑ کے نہ رکھو گے، آخرت کا دھیان نہ رہے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ موت کا دھیان مراقبہ، تو بعض بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں نے حدیث پاک سے بھی نکالا ہوگا یا، کیونکہ دل و قدر بزرگان 20 مرتبہ جو آدمی موت کو یاد کرے گا فرمایا وہ جنت میں جائے گا دن بھر میں، لیکن سچے دل سے، تو بھائی کم از کم ایک مرتبہ مراقبہ کر دیں موت کا، مرنا ہے نا، ایسے کفن پہناتے ہیں، ایسے چلے جائیں گے، ونٹر ہو سمر ہو، عید ہو عید نہ ہو، کوئی بھی دن ہو سامان، ہم کو لوگ جا کر سلا دیں گے، اور پھر 5-10 منٹ کے بعد دیکھیں گے تو ہماری قبر کے، اور جو حدیث بعد میں آتا ہے کہ جب میت کو دفن کر کے چلتے ہیں تو ان کی آواز، ان کی جوتوں کی آواز وہ سن رہا ہے، تو آپ یہ اشکال نہ کریں کہ وہ عالم برزخ میں پہنچ گیا اتنا دور، اللہ جل شانہ کو سارا کنیکشن لگا دیتے ہیں، خدا کی طرف سے کوئی چیز باہر نہیں، کہ جو بعض باتیں جو قبر میں نظر آ جاتی ہے آپ کی واقعات سنتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے کیا کر دیتا ہے، وہاں جو عالم برزخ میں ہوتا ہے اس کو یہیں بتا دیتے ہیں، تو وہ عالم برزخ کے اندر یہاں سے کنیکشن لگا جائے گا۔ یہ لوگ جاتے ہیں دعا پڑھ کر، جوتوں کی سرسراہٹ آواز تو سن رہا اندر میں کہ سارے لوگ چلے گئے، اوپر خاموشی ہو گئی، وہ بھی اس کو پتہ چلتا ہے۔ بھائی ان چیزوں کا مراقبہ اور دھیان کرتے رہو تو انشاءاللہ العزیز کیا ہو جائے گا، اس کے گناہوں کے بچنے کے اندر بہت بڑا سامان پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم گناہوں سے بچ گئے اور پھر نیکیاں کر لی، تھوڑی بہت نیکیاں کر لی، تو ابھی انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا ہمارا۔ اب جو ہے یہ تو ایسی دن آتی رہتی ہیں، اللہ جل شانہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی جو ہے ذوالحج کے شروع کی تصدیق کر رہے ہیں، بے شمار فضائل ہے، بہت فضائل ہے اس کے اندر، صدقہ خیر خیرات، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اللہ ہو گیا، تو اس کو اس میں لگاؤ، اور ایسا نہ کرو کہ ہر چھٹی کے اندر جو ہے وہ ناچنے اور کودنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں ناچ گان اور کود ہوتا ہے، ہم فوراً ہی تیاری کرتے ہیں ناچ گان۔ ہاں تفریح منع نہیں، شریعت میں تفریح ثابت ہے، سفر ثابت ہے، بزرگان جا رہے ہیں، لیکن وہاں بھی کیا ہو کہ اللہ جل شانہ کا خوف اور اللہ کو یاد دلانے والی چیزیں ساری آپ کے سامان میں ہو کہ بھائی میں یہ پڑھوں گا راستے میں، وہاں جا کے یہ پڑھوں گا یہ پڑھوں گا، کچھ تفریح بھی کر لوں گا، دریا کنارے بیٹھوں گا تو یہ پڑھ لوں گا، گناہ نہیں کروں گا، لیکن محض اس کو لگا دیا۔ میرے بھائی یہ بہت قیمتی اوقات، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ پاک فرماتے ہیں زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھاتا ہوں۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ جو ہے ٹائم از گولڈ، ٹائم جو ہے وہ سونا ہے، لیکن میں کہتا ہوں دس از رانگ، یہ غلط ہے۔ سونا تو اگر اتنا چلا گیا دوسرا مل سکتا ہے، اگر آپ کے پاس گولڈ ہے، گولڈ میں پیسہ ہے، اگر وہ چلا گیا دوسرا اتنا مل سکتا ہے، لیکن ٹائم ایک منٹ ایسی ہے کہ ساری دنیا مل کر کوشش کرے تو گئی ہوئی ایک منٹ واپس نہیں آ سکتی، ایک منٹ کا جو چلی گئی وہ نہیں آ سکتی۔ آج کا دن جو گزر گیا، ساری دنیا کے لوگ سب ٹیکنالوجی استعمال کر کے سب حاصل کرنا چاہے کہ ایک دن مجھے ملے، وہ نہیں ملتا، ہو گیا اللہ اتنا قیمتی ہے تو اللہ نے اس کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر۔ اور آگے کے ہمارے یہاں وہ لوگ جنہوں نے اس ٹائم کو کیا کر لیا،
ریزرو کر لیا، بند کر لیا۔ غالب الرومی نے لکھا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ برف بیچ رہا تھا بازار کے اندر۔ آپ نے یہاں تو نہیں دکھا، یہاں تو کیا برف بیچیں گے برف کو جائیں گے، لیکن ہند و پاک کے اندر آپ نے ہندوستان میں خود دیکھا گرمی کے زمانے کے اندر برف بڑا قیمتی ہوتا ہے، پیسے سے ملتا ہے۔ وہ لاری والے پھرتے ہیں، وہ برف کا ایسا کر کے وہ پھگا بنا کر دیتے ہیں انہیں کچھ ڈال کر، وہاں تو بڑا ایسا کاروبار ہوتا ہے کہ برف کی مستقل کارخانہ ہے، وہاں برف بنتا ہے اور اس کو بیچتے ہیں۔ رمضان المبارک جب گرمی میں ہوتا ہے ایشیا کے ملکوں میں، تو شام کو جو ہے برف کا آرڈر ہوتا ہے، جتنا برف ہمارے مسجد میں، اتنا برف ہماری مسجد، اس کا پیسہ لیا جاتا ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے برف بیچ رہا تھا، لیکن وہ چل رہا تھا تو برف پگھل رہا تھا، تو بیچارہ رو رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو مجھ پر، میرے برف کو خرید لو، کیونکہ اگر تم نے خریدا نہیں اور شام ہو گئی تو پانی بن کر گر جائے گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اتنا سا چھوٹا سا واقعہ لے کر یوں کہا کہ زندگی کے برف کے معنی میں پگھل رہی ہے، کچھ حاصل نہیں کیا تو کچھ حاصل نہیں۔ ابھی جو ہے کہ رات بہت بڑی، گائے کی رات بہت بڑی، کام کرنے والوں کے لیے تو یہ رات خوش ہوتی ہے۔ اب یہ رات ہوئی بھی 6-7 بجے، ذرا سی دیر میں صبح 6-7 بج جائیں گے، پوری رات چلی گئی۔ اگر اس میں کچھ حاصل نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں۔ اتنی بڑی رات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ بھائی کتنے کچھ اللہ کا ذکر کرے، عبارت پڑھے، سورتیں پڑھے، یہ پڑھے وہ پڑھے، دعاؤں میں لگے، اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ اپنی اصلاح کی فکر میں ہے کہ جو برائیاں نظر آ جائے تو اس کو لکھ کر رکھے۔ میں بہت سو کہتا ہوں کہ تم لکھ کر رکھو، خالی تعویذ ہی نہ مانگا کرو۔ جس کو دیکھو تعویذ کو یوں تو کہے کہ میرے کو یہ اصلاح کرنی ہے کہ اس کی اصلاح کر دو، میرے اندر یہ بیماری ہے نا۔ تعویذ مانگنے والے تو دائن بن جاتی ہے تعویذ، لیکن میرے بھائی اپنے نفس کا جو تعویذ، اپنے نفس کے تعویذ کے لیے کوئی حصہ ہے صحیح کتابوں کی دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں بزرگان دین کی متعلق کہ ان کے پاس جو ہے ان کے مریدین نے اور خود ان بزرگوں نے اپنے پاس کو علاج کرائے ہیں۔ سہارنپور جو ہے بہت بڑا ادارہ ہے، سال بخاری سے پڑھائی، تو وہاں ایک بزرگ آدمی گزرے ہیں حضرت مولانا الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہے تھانے پر خط لکھتے تھے، وہ چھپ گیا ہے کتاب کی شکل کے اندر، ایک چیز لکھتے تھے، یعنی ایک تکبر کو مٹانے کے لیے انہوں نے 1.5 سال لگائے، نئے سوال کرتے اور تھانی تھکتے نہیں، ان کا جواب دیتے کہ بڑا ہاں ابھی اتنی کمی، ابھی اتنی کمی، اپنے نفس پر شبہات ہوتے تھے، کہتے میں پڑھاتا ہوں تو یہ ہو رہا ہے، میں تقریر کرتا ہوں تو یہ ہو رہا ہے، کیا کروں گا، اس کا علاج ہو رہا ہے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو خان رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ میں نے آپ کو خلافت دے دی، تو انہوں نے کہا تو خلافت کیسی ہے، تو خلافت کی کلارٹ نہیں، میں تو خالی ابھی بیمار تھا تو اپنی اصلاح کرا رہا تھا۔ تو خان نے لکھا کہ بار جو بھی کچھ ہو، تمہارے حالات میرے نظر اثر ہوئے کہ میں تمہیں خلافت دی دوں تو میں گنہگار ہوں گا، کیونکہ تمہارا حق تو چھیننا ہے۔ کہا میں تو بیعت بھی نہیں ہوا، کہا بیعت ہونے کی اس میں تو کیا ضرورت ہے، اصلاح کر لی، مجھے معلوم ہو گیا، تمہارے خطوط سارے سامنے پڑے اور میرے دل کے اندر آ گیا، میں نے خلافت دی۔ حضرت ثانی تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جب یہ مدارس میں فارغ ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، دورہ حدیث کے طلبا، یہ طلبا کے لیے کام کی بات ہے، فارغ ہوئے تو ان کی سند دینے کی بات آئی تو سب گئے حضرت مولانا یعقوب صاحب اللہ علیہ کے پاس، بہت بڑے بزرگ تھے، سب کے سارے ان کو جا کے لے دیا، بہت بڑے حضرت ہم سند نہیں لیں گے اور عواموں میں نہیں مانیں گے، کیوں؟ ہم اس کے لائق نہیں ہوئے، بالکل انکار کیا، رونے لگے۔ مولانا یعقوب صاحب نے کھانے سے فرمایا کہ تم لے لو سند، ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا کے اندر تم ہو اور تو ہوگا ہی اس وقت۔ کھانے کے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نوجوان، لیکن چونکہ بزرگوں نے فرمایا تو لے لی۔ آج تو اگر سند نہ دے تو کیس کر دے گا کہ میں اتصال پڑھا سنی، اور مولانا نے کیا تو ناراض ہو جائے۔ وہاں لکھا ہوا ہے شکل ہند کے زمانے میں کوئی بڑے سے بڑا ہوتا تھا اس کو مولوی مولانا کہتے تھے، انہوں نے عام طور سے سب مولوی حسین احمد، مولوی قاسم، مولانا قاسم کو مولوی قاسم، آج جو کسی کو کہتا مولوی مولانا، تو پھر بڑے مولانا اور تیرے میں فرق کیا ہوا؟ فرق تو ہونا چاہیے، بلکہ کوئی آدمی مولوی کہہ دے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ کو عیب نہیں لگائیں گے، تو گدھا نہیں کہہ دیا، ہم تو گدھا کہیں ایک آدمی۔ یہ نام سے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن
اس نام کا کفارہ دینا پڑے گا، اللہ کے احسان ہونا ہے، اس سے خوش ہوں گے۔ اور لوگوں کو کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ لوگ کہیں گے تو ہم تھوڑے مولانا حضرت بن جائیں گے، نہیں بنیں گے۔ ہاں وہی شیخ کا قصہ یاد رکھ لو، انکار سے ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، تو رات کو اس کی سب دوستانیاں اس کی فیملی سے آئی، اس کے بعد بنائے، مہندی لگائی، یہ کیا وہ کیا، فرسٹ کلاس بنائی، اس کو کہا کہ آئینے میں گلاس میں اتنی اچھی لگتی ہے، اس کو بیچارے دیکھنے لگی، دیکھ کر رونے لگی، تو ساری سہیلیاں گھبرا گئی کہ روتی کیوں؟ ہم نے تو اچھی طرح بنایا۔ کہا روتی اس لیے ٹھیک ہے تم نے اچھی طرح بنایا، لیکن یہ صورت میں مجھے دیکھتی ہے، یہ کتنے میں کامیاب تب ہوگی جبکہ کل کو میرا شوہر دیکھے وہ پسند کرے۔ کس نے کہا؟ شیخ نے، شکلتا مذہبیہ۔ تو ہمیں کیا ہے کہ ہم کو مولوی مولانا حضرت کو کہتا ہے کہ وہ نہیں، اللہ جل شان ہو جب ہم کو پسند کر لے تو اس سے کام بن جائے گا۔ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوگا؟ تھوڑا ہوگا جس کے پاس جانا ہے نا، کیونکہ مولانا، مولوی، حافظ، حضرت، شیخ، یہ سارے القاب تو جو ہے دینی لائن سے ہے، دنیوی لائن سے نہیں ہے، تو وہاں جب جائیں گے اور وہاں کم سے کم اور تو کچھ نہیں دیں گے، اتنا ہو جائے گا اچھا ہم ہزار نہیں دیتے، یہ پسند یاد کام آ گئے، یہ ہے نا، یہ تو بعد میں بات آ گئی، اس لیے خوب عرض کر سکتا ہوں ابھی شیطان ادھر سے گھستا ہے زبان۔ میں نے کہا بس ہم سب لوگوں کے لیے ہے اپنی آخرت، اور یہ کہ راستہ فکر آخرت موت اس کو یاد رکھیں، اور ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ مریض میں خبر یاد ہوگا۔ جنازوں میں تو جاتے ہیں، مریضوں کو بھی کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، خاص کر کے جو زیادہ بیمار ہو ان کی خبر لو، دل پر اثر پڑے گا، عبرت ہوگی، عبرت کی نگاہ سے جاؤ گے اس کے پاس جا کر دیکھو کہ یہ آدمی ہمارے سامنے ہی تھا، کتنا اچھا تندرست تھا، کتنا کھانے پینے والا تھا، کیسا تھا، آج دیکھو تو ایسا ہو رہا ہے، کھانے پینے کی بھی تکلیف ہے، اور ذرا سی دیر میں جو ہوا، ذرا سی دیر میں ایک مریض سے بچارے تو ان کے مطابق سنا کہ کچھ نہیں، اچھی طرح کھانا کھاتے پیتے تھے، اور اچانک کچھ درد ہوا پیٹ میں اور سر لیا تو وہ کہا خطرناک بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سکون عطا کرنا، شفا عطا کرنا، وقت آ کر آ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرنا۔ تمہارا میرا سب کا یہی حال ہے کہ ہم اس سے جدا تھوڑا ان کی وسیلہ ہے، جیسے اس کی چوڑی جیسے ہماری چوڑی جیسا اس کا پیٹ ایسا ہمارا پیٹ، وہ کھاتے وہ ہم کھاتے، کوئی فرق تھوڑا کہ وہ آسمان کا رہنے والا ہو ہم زمین کے رہنے والا، ایک ہی لائن میں رہے گا، یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ رات کو بھی اللہ کی یاد کرنے کی توفیق ہوگی، جن کو بھی معمولات بنانے کی بھی توفیق ہوگی، معمولات جو آزاد بیاض ہو گئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اپنی چیزوں کو لکھ کر بھیجو کچھ اصلاح کے واسطے، یعنی تعویذ مت مانگا کرو خالی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھے حالات ہوتے ہیں اس کو تو پیش کر دیتے ہیں، دوسری چیز ہوتی ہے بعض کو کسی کو اچھا خواب آ گیا وہ پیش کر دیا، اچھا خواب آ جانا یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ کیا ہے میں آپ کو سنا دوں، جو ملفوظات الفاظات الیومیہ میں تحریر ہے، کتنے کوئی آدمی کیسا بھی اچھا شاندار جنت کا کیسا بھی خواب دیکھے لیکن اس کے اعمال برے ہیں تو برا ہی برا ہے، اور کوئی آدمی کیسا بھی خطرناک خواب دیکھے لیکن وہ اللہ سے ڈر کر چل رہا ہے وہ اچھا ہی اچھا ہے نا۔ اور جب آدمی سے کوئی خواب کچھ نہیں جاتا تھا تو کہا کہ مگو اس سے ہم سے ایسی خواب کی بات نہیں کرو، ہم تو جاگنے والوں کی باتیں بیان کرتے ہیں، سونے والوں کو ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہم تو سونے والوں کی بات نہیں جانتے، تم نے جاگ کر کیا کیا وہ بتاؤ، سو کر جو ہوا وہ تو تمہارے اختیار سے باہر ہے، بھائی سو کر جو ہوا نا وہ تو ہمارے اختیار سے باہر ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں، بھائی سوئے ہوئے تھے اور خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے تو وہ تم سویا ہوا تھا، لیکن اگر تم نے اٹھ کر حلال گوشت کھایا اللہ کی یاد کی فرمایا ہم تو اس پر فیصلہ دیں گے، ہم سوئے ہوئے پر نہیں، ہاں ذرا اچھا خواب آ گیا تو آپ اسے باہر نکل جائے گا، ہے نا۔ تو بھائی ایسا مت، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ میں نے کہا دیکھو کہاں کہاں بیماری ہے، کہاں نماز جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، نظر بد کی بیماری کس پیمانے پر ہے، کیوں چھوٹ نہیں رہی ہے، کس لیے چھوٹ نہیں رہی ہے، لوگوں کو گالیاں دینا ہو گیا، یہ بات صحیح ہے، دوستوں بزرگوں کو برا نہیں لگانا، آگے بات سے برا لگاؤ گے تو تمہارا میرا، میں برا لگاؤں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، تم برا لگاؤ تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ بھائی جب کوئی دوا دیتا ہے ڈاکٹر کیسی بھی کر کے دوا دیتے ہیں، دیکھو آج کل تو کاٹتے ہیں کلٹتے ہیں، تو ہم کیا ڈاکٹر کو غصہ ہو جائیں گے؟ دیکھو مجھے نہیں بولتے یہاں آپریشن کیا کاٹا، ہسپتال میں رہا 7 ہفتے، ہے نا، ایک ہفتے کے بعد ایک آپریشن کیا، ابھی اس کے ٹارگیٹ ٹوٹنے بھی نہیں آئے تھے
کہا کہ مسٹر لونسٹین سو. میں نے کہا تو کیا اس پر غصے ہونے کا؟ ٹھیک ہے، میں دوا کے لیے آیا، دوا کرتی ہوں. اور ہم سب لوگ دوا کے لیے بیٹھے ہیں. خوش گفت ایک روز دارو فروش شادی بوستان میں سے خوش گفت ایک روز دارو فروش شفا باعث دارو نوش تلف نوش. ایک دوا بیچنے والے نے، دارو کہتے ہیں دوا کو، فارسی زبان میں دوا کو کیا کہتے ہیں؟ دارو کہتے ہیں. ایک دوا بیچنے والے نے کیا اچھی بات کی کہ اگر تم کو شفا چاہیے تو کڑوی دوا پی، کڑوی دوا پی. بعد میں وہ شوگر ہوتی ہے تو اس کا علاج یہ بھی بتایا ہے کہ کریلا جانتے ہو نا، کریلا بہت کڑوا ہوتا ہے نا، تو کہا اس کا پانی نچوڑ کر پیو. پیا بعضوں نے شفا بھی ہوئی، لیکن یہ اتنا کڑوا کہ صبح کو جو پی لے گئے تو شام تک بس وہی کریلا ہی کر جاتا ہے. کچھ بھی کھاؤ کریلا ہی کریلا، لیکن شفا کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کی ہوئی. شادی نے کہا بوستان میں دوا بیچنے والے نے کتنی اچھی بات کی کہ شفا بچائے. تو کچھ کڑوی دوا اگر مل جائے تو کہیں آ جائے، میرے لیے بھی آتی ہے، آپ کے لیے بھی آتی ہے. ابھی میں نے کچھ بات کہی تو میرا لفظ میں شکر رہا، شکر نہیں دوست. لیکن یہ کڑوی دوا پئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شفا ہوگی، ہے نا. گھبراؤ نہیں، آگے باقی پوری باتیں سامنے آئے. آج اگر اس کی دوا مل جائے تو اچھا ہے نا، کہ کب پھر ایک زمانہ اس بیماری پر، اس روحانی بیماری پر ایسا گزر جائے کہ آدمی جو ہے پھر روح کے اعتبار سے بننے کی اس کی روح مر جائے اور پھر آ کر اس کے اندر پکڑا جائے تو کتنی خراب بات ہوگی. تو اس سے پہلے شفا ہو جائے تو انشاءاللہ پھر شفا کے ساتھ اللہ جل شانہ کے ساتھ جائے. تو اس لیے اور پھر ایک بات بتا دوں، کچھ لمبی بات نہیں کرتا بھائی، میں اپنا سوچ رہا ہوں اور اپنا سوچوں، میں بھی اپنی سوچ رہا ہوں کہ آگے جو ہے زمانہ آخرت کا یہ حساب کتاب دینا ہے. تو یہ کہ کچھ اللہ تعالیٰ کو ایسے خوش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ حساب ہی نہ لے لے. رحمت سے وہ ملتی ہوئی ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلط کتاب تشریف تھے اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں بیٹھی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں ربی بخاری شریف کی روایت، من نوقش عذب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، من نوقش عذب، اس کی بخاری شریف کی روایت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ بیٹھی تھی، ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس کی آخرت کے اندر عذاب کی تحقیق ہوئی اس کو ضرور عذاب ملے گا، جس کے حساب کی تحقیق ہوئی اس کو ضرور عذاب ملے گا. من نوقش، نوقش مانیں گے تفتیش، نکلے گا اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیڑے نکلیں گے، تکبر نکلے گا، کسی کو مار من نوقش عذب. تو صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، تو صدیقہ بہت سوال کرتی تھی، کیوں؟ امت میں علم پھیلانے کے لیے، گھر کا معاملہ نہیں. انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا من نوقش عذب، جس کی تحقیق کی گئی اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا. اور قرآن پاک میں آتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ہم آسان حساب لیں گے. تو یہ دونوں میں تو کچھ ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیقہ ٹکراؤ نہیں ہے. اصل میں جن کو اللہ جل شانہ کو جنت میں ہی بھیجنا ہے تو اس کا حساب ہی نہیں لیا جائے گا سرسری طور. بہت کمزور ہے، حساب کا نام آئے گا تو یا اللہ تعالیٰ ہمارا تو مد نکل جاتا ہے، حساب نکل جاتا ہے اللہ کے سامنے حساب. یا اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے دعا کرتے تو اللہ محاسبنا حساب یسیرا، یا اللہ ہمارا آسان حساب ہے. اور آسان حساب کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسان حساب کا معنی کیا ہے؟ صرف یوں ہی گزار دینا، کچھ نہیں. تو میرے بھائی جو دوستوں بزرگ یاد کر رہا تھا، میں دنیا کے اندر اس طریقے سے جو ہے اپنی اصلاح جو ہے وہ زندگی کی طرح اپنی اصلاح میں دوسروں کی فکر میں کم کرو. کہ بعض لوگوں کو دوسروں کی فکر بہت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اپنی فکر نہ کر کے دوسروں کو فکر کرنا ہے پاگل بنا ہے، بیوقوف بنا ہے. فلانا چلے میں لگ جائے تو کچھ کام نہ کرے، یہ پاگل بنا. تیری تقریر اور تیرے واز سے فلانا بن جائے اور تو نہ بنا، پاگل بنا. اللہ تعالیٰ اسے پاگل بن کا تم میں واز کروں اور میں یہ چاہوں کہ فلانا میرے واز سے بن جائے اور میں خود بننا نہ چاہوں تو پاگل بنا ہی ہے نا، جیسے آپ نے پہلے سنا. تو اپنی اصلاح پر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بھی کہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی بہت بڑا میلہ تھا. میلہ جانتے ہو، ہندوستان میں ہوا کرتے ہیں میلے.
قبروں کو بھی لگتے ہیں، اور سب جگہ عورت بھی اور جی ملا تھا، تو اس میں 4-4 5-5 آدمی گرگر والے ساتھ ہو جاتے ہیں، بہت بڑا مجمع ہوتا تو ساتھ ہو جاتے ہیں، جیسے حج میں جا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، 4-5 آدمیوں کا کتم قبیلہ تھا، تو وہ میلے میں جو ہے وہاں آگے جانا پوجا کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے پوجا بھی کرتے ہیں دوسری اور بھی، تو عورتیں بھی تھیں، تو عورتوں نے کہا اتنے بڑے مندر میں جانا، ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ زیورات ہے، یہ ان کو اتنے پسندیدہ ہے کہ کتنی بڑے مجمع ہو اس کو تو پہن کر ضرور جائے گی، انہیں نہیں منکا بس جو منکا ہے کون نہیں ہے نا، وہ عورتیں خوش نصیب ہے جس کو وہ اللہ کے گھر میں کیا رکھ دیتی ہے، گروی کہتے ہیں اس کو، لیکن انگلش میں کیا کہتے ہیں، جمع کر دیتی ہے، اللہ کے گھر کے اندر جمع کر دیا، نہیں سمجھو، یعنی یہ دیتی ہے کہ اللہ یہ آپ کے گھر میں رکھ دیا مسجد میں، اور اس کو ہم کو دینا کب، آخرت میں جانا، یہ بھی رکھتے ہیں، تو اس کی عورتیں کم ہوتی ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ حسان یہ بیان فرمایا جو ہوتے ہیں عورتیں سب زیورات میں اندر آئی تھی، ان کو جانا تھا، تو ان کی کتم قبیلے میں سے ایک آدمی کو طے کیا کہ وہ سب عورتیں زیورات کو جمع کرے اور ایک گٹھڑی باندھے، بنڈل بنائے، اور ایک اس کو سونپ دے اور ہم جا کر آوے اور وہ یہاں اس کی نگرانی کرے، تو ایک آدمی کو کوئی اچھا نہیں، اب بہت سب نے نکال دور سے، جن لوگ جو جس کام کرنے کے لیے آئے ان کی نظر ادھر بھی ہوتی ہے، اس نے باندھ لیا چوروں کی نظر، اب اس نے دیکھا کہ یار یہ ہاتھ میں ہے تو ابھی کچھ چھن جاتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ نیچے رکھ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا اپنا، اب اگر کچھ کریں گے تو میں آواز میں لگ جاؤں ایسا خراب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ بھی مایوس ہو گئے کہ ہمارا وہ کر وہ چالا بیٹھ گیا، اب وہ چور تھے کہ سوچے یار کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو انہوں نے تھانے میں واقعہ دکھا مرتبہ میں، اور دو چور نے سوچا ایسا کرا، ایسا کیا ان لوگوں نے کہ ایک چور کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ جو ہے پیسہ تھا یوں جیب میں ڈالا، اس کی 20 کی نوٹیں، اور اس کو آگے بھیجا اور ایک پیچھے رہا، وہ جو جس کے ہاتھ میں پیسہ تھا، جیب میں پیسہ تھا، تو وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا نے زیورات لے کر اس کے پاس سے گزرا اور تھوڑا سا پیسہ گرا دیا اور چل پڑا، سمجھا کہ اس لیے لینے کے لیے اٹھا تو پیچھے سے وہ لے کر چلا گیا، تھوڑا پیسہ گیا تو صحیح لگی، اس نے نوٹ گنا رکھا اور لکھا ادھر تو کچھ نہیں ہے، اتنا واقعہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ثانی بہت عقل مند تھی، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے ہی دیتے ہیں جن پر، تو یہ لکھا کہ جو ہے وہ جو ہے دوسروں کا مال جو ہے چرانے کے لیے اپنا جو مال تھا وہ کھو بیٹھا، تو بھائی ہم دوسروں کی فکر میں اتنے لگتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی کھو بیٹھتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، یہ بیوقوف ہے، ہاں اصلاح کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے کرو، ہے نا، اپنی جتنی بس میں ہو اتنا خیال رکھتے کرو، لیکن یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ ہم تو اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے میرے بھائی دوست اس کو سوچو، بیعت ہونے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے کسی سے بھی دیکھو اپنا حال کہ کیا کیا مرض ہے، کس طرح سے مرض ہے، اور اللہ جل شانہ نے یہ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیر میں ایسا راستہ کر دیا ہے کہ اس میں بڑے جو ہے دین سے ہٹنے والے لوگوں کو اللہ جل شانہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ڈاکٹروں کو اولیاء بنا دیا، ڈاکٹر عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پٹھے ڈاکٹر تھے بہت بڑے، انگلش بھی فل، انتقال ہو گیا، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب رجوع کیا اور اپنے سارے حالات لکھنے لگے بیماری میں تو وہ خود کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ اللہ کی مہربانی، حق تعالیٰ جل شانہ غلط شکر خادم نظم الرسم تو کلیکٹر تھے، یہ کس وجہ سے ثانی کے خلیفہ کلیکٹر ضلع کلیکٹر تھے، لباس سب کچھ اور ٹائٹ رہتا تھا، لیکن جب ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے محنت کی تو وہ ثانی کے خلفاء میں اول نمبر ان کا آنے لگا، ایک کلیکٹر کا ہوا، علماء کو اور دین کے کام کرنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن کیسی محنت جانتے ثانی نے ان کا بہت کڑا امتحان لیا، بہت بولتے تھے، علم بہت تھا، انگلش بھی فل تھا، تو کبھی یہ ثانی بیان کرتے ہیں تو کوئی بات کچھ بھی لیتے ہیں، ایک مرتبہ ثانی نے ان کا بہت بڑا امتحان لیا، وہ یہ تو نکل جائے یہاں سے میری خانقاہ سے ہی نکل جائیں گے،
نکل گیا. تو میں نہیں نکلوں گا، میں نکلوں گا نہیں. اس لیے تو مسجد کہتا ہوں ہر سامی نے اپنے دوسرے خادم بلا کہ اس کا پوٹلا بستر لے کر سب روڈ کے اوپر جا کے ڈالا اور اس کو دھکا مار کر مانا. تو ان کا سارا سامان اٹھایا اور سامنے گیٹ کے باہر ڈال دیا اور ان کو بھی نکال دیا. تو انہوں نے وہاں جا کے بستر کھولا اور بستر کھول کر اس پر سو گئے. کیا بندہ ایسے جائے گا نہیں، ادھر تمہاری حکومت ادھر میری حکومت. سامی کو خطاب کرتے ہیں ادھر تمہاری حکومت ادھر میری حکومت. میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، یا تو مروں گا یا نہیں. تم جنازے کی نماز پڑھانے میں برا نہ ہوگی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. سامی بلا لیا اور گلے لگا لیا. آج تو اگر آپ کسی کو ذرا سا کہہ دے تو خلاص بیعت کو توڑ دو، ختم کر دو، نہیں جانا ہے، نہیں تو کچھ نہیں. یہ راستہ تھوڑا ملتا ہے، اس میں تو کڑوی کسیدی ساری سنا کر. تو میرے بھائی پچھلے بزرگوں سے ہم کو بھی ایسا کچھ واسطہ پڑا، اپنے شیخ سے بہت سالوں کی بات سے بہت دھمکا رہا تھا. اور وہ تو جوانی کا زمانہ تھا، اتنا آدمی دماغ بھی یہ ہو جائے. لیکن اللہ جل شانہ نے استقامت عطا فرما دی، برداشت کر لیا. تو بھائی مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی کیا کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اب آخر میں بات کہہ دیتا ہوں. دین کے اوپر چلو گے تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں ایک مرتبہ اللہ کی قسم نہیں کھاؤں، لاکھوں مرتبہ بھی کھاؤں تو مجھے کفارہ نہیں دینا پڑے گا. دین پر چلو گے اس دنیا میں سکون آ جائے گا. آج بھی یہاں سکون حاصل کرنے کا طریقہ، دکھ تو آئیں گے، بیماری بھی آئی. کیا بزرگان دین کو چھوڑو، صحابہ کو چھوڑو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری نہیں آئی. آپ کو میں نے کتنی مرتبہ مرض الوفات کے واقعات بیان کیا، آپ نے سنا. سر کو پٹی بندھائی زور سے اتنی، 7 مشکیں پانی منگوایا، اپنے اوپر ٹھنڈا وہ دلوایا، بے ہوش ہو جاتے تھے سب کچھ. صحابہ کرام 30 سال تک بیمار رہے. کتنا زیادہ بیماری بھی رہے گی، سب کچھ رہے گا. لیکن اللہ پاک کی قسم جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو یہ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے سکون رہے گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. آپ کو لے کے اتنی تکلیف ہوتی ہو سوئے ہوئے، اب آخری وقت ہے تو اتنے کمزور ہے کہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرزنٹ تھے. اور صدیقہ ہماری مامی کی بیٹی ہے، اور صدیق رضی اللہ. تو یہ آئے اندر بھائی ہے تو بالکل آ سکتا ہے بہن کے پاس، عورت تو نہیں آ سکتی. تو بھائی ہے تو بہن کے پاس آئے. وہ بہن تیمارداری کر رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے بھائی کہ بہن کچھ کام نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بھی نہیں سکتے ہیں، کچھ نہیں، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے ہیں، یہ آخری وقت. تو ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنکھ سے مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنی ہمت طاقت نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ میری مسواک کو. تو صدیقہ سمجھ گئی رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ مسواک کی خواہش ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ سر مبارک لائے، بول نہیں سکے. دیکھا آپ نے کیسی تکلیف ہوگی. تو صدیقہ نے وہ مسواک لیا، وہ مسواک لے کر جو ہے اس کو آگے سے کاٹ دیا، جو مسواک کیا ہوتا ہے اس کا کاٹ دیا، اس کو دھویا. دھونے کے بعد کیا چبا کر دیا، نرم کر دیا، منہ میں رکھا مسواک کیا. لیکن اس صورت میں بھی اب بالکل وقت آ گیا تو آپ اوپر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رفیق الاعلی، یا اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں. اب بس ہو گیا، میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں. کتنا سکون بھی کہہ سکتا ہے، ورنہ بغیر سکون کے ایسا تھوڑا کہہ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء، صحابہ. میرے بھائی بس یہ آخر میں کہنا چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر بیماری ہو، قرض ہو، کچھ بھی ہو، کوئی مارے دھارے، لیکن اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے انڈر گراؤنڈ ایک سکون ہمارے اوپر ہوگا. آپ اگر 20 ہفتے بھی ہاسپٹل میں رہ کر آؤ گے، مہینہ بھی رہ کر آؤ گے، فکر نہیں ہے. اور بلکہ میں یوں عرض کرتا ہوں اس کا تجربہ کر لو. آپ آدمی کا جب تعلق مان اللہ صحیح ہوگا، جتنا تکلیف میں پڑے گا اتنا خدا سے تعلق بڑھے گا. تو جتنا تعلق بڑھے گا اتنا سکون زیادہ ہوگا. بیماری بڑھے گی، سکون زیادہ ہوگا. یہ دیکھنا ہے. آج تو دیکھو یہ ہمارے حالات، ذرا سے اگر ہم ہو گیا کچھ قرضہ ہو گیا بس اب اسی کی دھن میں اب نہ نماز میں دی. یہاں کیا الٹا ہوتا ہے کہ تعلق مع اللہ ہے، اللہ جل شانہ سے تعلق ہے. تو آدمی جتنا بیمار ہو رہا ہے، جتنا کمزور ہو رہا ہے،
جتنی دوائیں کھا رہا ہے اس کے اندر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. کیوں کہ بیماری سے اندر تعلق ہم نہیں بڑھا سکتے. کون بڑھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس وقت اس کو اللہ کہنے میں، سبحان اللہ کہنے میں، لا الہ الا اللہ کہنے میں یہ لذت آتی ہے. کیسی لذت ہے آپ کو؟ یہ لذت آتی ہے کہ دنیا کے اندر تندرستی میں کبھی نہیں آئی. کیسا؟ دنیا میں ہم ذکر کر لے اور 15 مرتبہ کہہ دے اللہ 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 اللہ. بیماری میں اگر ایک مرتبہ کہ اللہ تو دل فوراً کہے گا قبول ہو گیا. اندر دل کہے گا قبول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور اس قبول ہونے کو جو دل کہے گا اس کی مسرت اور خوشی ہوگی. تو آخری بات یہی تھا کہ بھائی اس دنیا کی زندگی کیا بنا لو؟ اللہ جل شانوں سے تعلق والی بنا لو. گناہوں سے بچ جاؤ، ضروری عبادات جو ہمارے پر لازم کرنی کرو، اور روحانی مرض جس میں نہیں آتے ہیں وہ پوچھ پاچھ کرو اور اس کو دور کرو. اور بہت ساری چیزیں تو ہمیں معلوم ہے، سب چیزوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. کوئی معاملہ اگر قابو سے باہر آ گیا ہو تو ہی کہنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب چیزیں ہمیں معلوم ہے. اب کرنے کی بات ہے. اب نفس سے دشمناوٹ کر لے، نفس کے اوپر نہ چلے. اور میں نے کہہ دیا دنیا کا کام کرو یا دینی کام کرو، دونوں کام کرتے وقت نفس کی بھی نگرانی کی جائے اور اللہ کا خوف. یعنی بیماروں کو دیکھتے رہو اسپتالوں میں جا کر. عورتیں بھی جو ہے کیا کرے کہ بیماروں کے پاس جایا کرے. نوجوان عورتوں کو خاص کر کہتا ہوں کیونکہ ان کو اپنی زندگی پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے. یہ بھروسہ چھوٹ جائے گا پھر نہلائے. یعنی عورتوں کو نہلائے تو 2-3 عورتیں نہلاتی ہے لیکن باقی جا کر سب کیا ہوتی ہے؟ کھڑی رہتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں جو نہلانے والی عورتیں جو شہر میں مشہور ہیں نا، ان کو بھی میری نصیحت ہے کہ نہلاوے ضرور، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اس شرط نہلائے کہ تمہارے جتنے رشتے دار ہیں وہ سب یہاں کھڑے رہے. دیکھیں مجھے میں کس طرح نہلاتی ہوں. نہلاوے ضرور نہلاوے، ثواب ہے، لیکن بلاؤ ان کو، ان کی ساری لڑکیوں کو، اگر عورتیں ان کی لڑکیوں کو، بہنوں کو اور سب کو بلاؤ کریں یہاں سب کھڑے رہو. میں نہلاتی ہوں تم دیکھو، میں نہلاتی ہوں تم دیکھو. مردوں کو بھی جو خاص نہلاتے ہیں ضرور نہلاؤ، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ان کے بھائیوں کو، ان کے باپ کو، ان کے بیٹوں کو، جو قریبی رشتے دار ہے سب کو بلاؤ کہ یہاں کھڑے ہو، دیکھو اس کا چہرہ دیکھو. عبرت پکڑنے کا مقام ہے نا، بہت بڑی عبرت پکڑنے کا مقام. اس لیے میرے بھائیوں بات کبھی تھوڑی کڑوی بھی ہوتی ہے لیکن کڑوی مت سمجھو. یہ تمہارے اور میرے لیے انشاءاللہ بہت ہی اکثر بات ہے. ورنہ اگر آج ہم گم گئے تکبر میں، فخر میں، کسی بڑے عہدے میں ہے نا، اور دینی مجلسوں کی پرواہ نہیں کی تو بہت رونا آئے گا. کیا آئے گا؟ بہت رونا آئے گا. پھر اس رونے کا کوئی علاج نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے، ایسی توفیق جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں. رات کو وہ بھی رات بہت بڑی ہے، پڑھو رات کو سورۃ تبارک پڑھو، اپنی سجدہ پڑھو، کھاؤ بھی پیو بھی ہے نا، اللہ نے حلال دیا ہے. ذکر کرو، سوتے سوتے پڑھو درود شریف، 100-200 مرتبہ سے درود شریف پڑھ لینا کتنا آسان ہوگا اتنی بڑی رات میں. اگر کچھ کام کرتے ہو تو کام کرتے کرتے پڑھا کرو. اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق اس طریقے سے انشاءاللہ تو موت آئے گی تو ایسا لگا کہ جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں، دور نہیں گئے، جہاں تھے وہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، اللہ کے پاس ہی ہے. اللہ تعالیٰ